الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں طالبات؟ آپ خیریت سے ہیں سب؟ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے برے کاموں سے بچنے کی ترغیب۔ برے کاموں سے بچنے کی ترغیب میں ہم نے ایسی باتیں پڑھ لی، کافی پڑھی تھیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آگے مزید پڑھنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ برے کاموں سے بچنے کی ترغیب۔ عورت کا باریک کپڑا پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں ویسے تو کپڑا پہنتی ہیں، یعنی ایسا کپڑا پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں کپڑا پہنے ہوئے کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ کپڑے تو پہنتی ہیں مگر حقیقت میں ننگی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ یعنی کپڑا پہننے کے باوجود ان کا جسم کیا ہوگا؟ نظر آ رہا ہوگا، کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گے۔ مردوں کا عورتوں اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں کا سا لباس پہنے اور اس مرد پر جو عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرے۔ یعنی مردوں کے لیے عورتوں کا حلیہ اختیار کرنا اور عورتوں کے لیے مردوں جیسے کپڑے پہننا یہ جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ فخر و تکبر کے لیے کپڑا پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں نام و نمود کے لیے کپڑا پہنے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے گی، سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے گی، یعنی اچھے کپڑے پہننا اس نیت سے کہ میں یہ کپڑے پہنوں اور سب میری واہ واہ کریں، واہ اس کے کپڑے تو بہت اچھے ہیں، تعریف کروانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنا کر اس میں دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ اس لیے جب بھی کپڑا پہنے تو یہ نیت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے میں پہن رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ کسی پر ظلم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز زکوٰۃ سب لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کسی کو برا بھلا کھاتا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھا لیا تھا، کسی کا خون کیا تھا اور کسی کو مارا تھا۔ بس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئی، کچھ دوسرے کو مل گئی۔ اگر ان حقوق کے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکی تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی ایسا شخص کیا ہے؟ مفلس ہے، جو بہت سی نیکیوں کے ساتھ آئے گا لیکن اس نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے دوسروں کے کیا کریں گے؟ حقوق ادا کریں گے۔ جو اس نے زیادتیاں کی تھی اس کی نیکیاں لے کر اس کو پورا کیا جائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے اوپر دوسرے لوگوں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے دوسروں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی زیادتی کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے نہ ہو۔ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم کر دے گا اور تم کو اس میں پھنسا دے گا۔ کسی کو تانا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آڑ دلائے تو جب تک یہ آڑ دلانے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا۔ یعنی جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی اور پھر اس کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو
تو نصیحت کے طور پر کہنا درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کر یا اس کو رسوا کرنے کے لیے کہنا پھر بھی برا ہے۔ یعنی اگر کسی نے توبہ کر لی ہے، پھر کسی کو اس کے گناہ کی یاد دلانا یا اس کو برا بھلا کہنا، یہ تو گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو دوسرے کو اس کے گناہ پر ملامت کرے گا، اس طرح اس کو برا بھلا کہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس گناہ میں مبتلا کر دیں گے۔ اور اگر کسی کو نصیحت کے طور پر سمجھا رہے ہیں، نصیحت کے طور پر یاد دلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بری بات ہے، اس کو چھوڑ دو، پھر تو درست ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا میں تو بڑا پاک ہوں اور میں تو بہت پاک ہوں، اور اس کو رسوا کرنے کے لیے کہنا پھر بھی برا ہے۔ صغیرہ گناہوں کا ارتکاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے، یعنی فرشتہ ان کو بھی لکھتا ہے، پھر قیامت میں حساب ہوگا اور عذاب کا ڈر ہے۔ رشتہ داروں سے بد سلوکی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کی رات تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بد سلوکی کرے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجازت نہ لے کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھے، اگر ایسا کیا تو یوں سمجھو کہ اندر ہی چلا گیا۔ کسی کی باتوں کی طرف کان لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی باتوں کی طرف کان لگائے اور لوگ اسے ناگوار سمجھیں، قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا۔ یعنی کوئی یہ پسند نہیں کر رہا کہ اس کی بات وہ سنے، اس کے باوجود وہ کان لگا کر ان کی بات سنے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا۔ غصہ کرنا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرنا، تیرے لیے جنت ہے۔ کسی سے بولنا چھوڑ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے گا وہ اسی حالت میں مر جائے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یعنی 3 دن کے اندر اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس سے کیا کر لیں؟ صلح کر لیں۔ کسی کو بے ایمان کہنا یا اس پر لعنت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دے کہ اے کافر، تو یہ ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اس کو قتل کر ڈالنا، یعنی دونوں گناہ ایک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو پہلے وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں تو وہ زمین کی طرف اترتی ہے، وہ بھی بند کر لی جاتے ہیں تو وہ دائیں بائیں پھرتی ہے، جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تو اس کے پاس جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی تھی، اگر وہ اس لائق ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو وہ کہنے والے پر پڑتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو لعنت ملامت کرتے ہیں وہ آسمانوں زمین دائیں بائیں ہر طرف جاتی ہے، کہیں جگہ نہ ملے تو جس پر لعنت کی ہوتی ہے اگر وہ مستحق ہے، واقعی ایسا ہے تو اس پر جا کر پڑے گی، اور اگر نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے واپس اس کے اوپر آ کر پڑے گی۔ کسی مسلمان کو ڈرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی طرف ناحق اس طرح نگاہ بھر کر دیکھے کہ وہ ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ڈرائیں گے۔ اگر کسی نے خطا قصور کیا ہو تو ضرورت کے مطابق درست ہے، لیکن ناحق کسی کو دیکھنا بھی غصے سے یا نگاہ بھر کر، یعنی اس طرح دیکھنا کہ دوسرا ڈر جائے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔
چغلی کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے یعنی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار کا گوشت اس کے پاس لائیں گے اور اسے کہا جائے گا جیسے تم نے زندہ کھایا اب مردہ بھی کھاؤ، پس وہ شخص اس کو کھائے گا اور ناک بھوں چڑھاتا جائے گا اور وویلا کرتا جائے گا، یعنی قیامت کے روز وہ اس کھانے پر مجبور ہو جائے گا، اس کو وہ کھانا پڑے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت۔ کسی پر بہت تان لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوستیوں کے خون اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ میں ٹھکانہ نہ دیں گے، یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز آئے اور توبہ کرے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ دو رخا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو چہروں والا ہوگا قیامت میں اس کی آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ دو چہروں کا مطلب یہ کہ ایک کے پاس جا کر کچھ کہتا اور دوسرے کے پاس جا کر کچھ کہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، یا یوں فرمایا کہ اس نے شرک کیا۔ یہ کفر و شرک حقیقی نہیں بلکہ ظاہری اعتبار سے کفر و شرک والے کام ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح قسم کھاتے ہیں تیری جان کی قسم، اپنی آنکھوں کی قسم، اپنے بچے کی قسم، یہ سب منع ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایسی قسم کبھی منہ سے نکل جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لیں۔ ایسی قسم کھانا اگر میں جھوٹ بولوں تو ایمان نصب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم میں یہ کہے مجھے ایمان نصب نہ ہو تو اگر وہ جھوٹا ہوگا تو جس طرح اس نے کہا اسی طرح ہو جائے گا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہیں رہے گا۔ اس طرح یعنی یوں کہنا کلمہ نصیب نہ ہو یا دوزخ نصیب ہو یہ سب ممنوع ہے، یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ فال والے یا نجومی کے پاس جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی یا فال والے کے پاس آئے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ کتا پالنا اور تصویر رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بچوں کے تصویر والے کھلونے بھی منع ہے۔ کسی عذر کے بغیر الٹا لیٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے پاس سے گزرے جو پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو اپنے پاؤں سے اشارہ کیا اور فرمایا اس طرح لیٹنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کچھ دھوپ اور کچھ سائے میں بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے کو منع فرمایا کہ کچھ دھوپ میں اور کچھ سائے میں۔ بدشگونی اور ٹوٹکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو ٹونا شرک ہے۔ بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے والی عورت پر اور جو اسے سنے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ یتیم کا مال کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بعض لوگ اس طرح قبرص اٹھیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ ہمارا مکمل ہو گیا بیٹا، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے یہ بات آپ اس بات پر عمل کریں۔ ان باتوں پر بغیر علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے ہمارے لیے وبال ہے، تو اس لیے عمل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔